جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو از فرحت اشتیاق قسط نمبر 23۔ رات میں شہریار خان ان سب لوگوں کو باہر ڈنر کرانے لے کر گئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا یہ ڈنر بطور خاص مریم کے اعزاز میں ہے جو پہلی بار اپنی ہونے والی سسرال آئی ہے۔ اس کے اعزاز میں ڈنر تھا، اس مناسبت سے وہ خوب دل لگا کر تیار ہوئی تھی۔ اس نے سیاہ لباس پہنا تھا اور اس سیاہ لباس میں وہ بے پناہ حسین لگ رہی تھی۔ سیاہ لباس کے اوپر اس کی سیاہ کشمیری شال اس کے حسن کو چار چاند لگا رہی تھی۔ اس کی شال پر انابی اور سنہری دھاگے سے کام بنا تھا۔ اس نے کانوں میں بڑے بڑے آویزے پہن رکھے تھے۔ اس پر سلیقے سے کیا گیا میک اپ، وہ واقعی کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ وہ سب ہوٹل پہنچے، وہاں ان کے لیے میز پہلے سے بک تھی۔ شہریار خان اپنی ہونے والی بہو کو کسی معمولی جگہ تو لا نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے اس ڈنر کے لیے شہر کے بہترین ہوٹل کا انتخاب کیا تھا۔ وہ امو جان اور شہریار خان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ سکندر ان کے سامنے والی کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کے برابر والی کرسی پر مریم بیٹھ گئی تھی۔ کھانے کے دوران مریم کی شہریار خان کے ساتھ تاریخ، ادب، سیاست، معاشیات، ان تمام موضوعات پر گفتگو ہوتی رہی تھی۔ شہریار خان اس گفتگو میں اپنے لاڈلے کو بھی شامل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر پتہ نہیں کیوں سکندر کچھ چپ چپ سا تھا۔ وہ گفتگو میں شامل تو ہو رہا تھا، مگر یوں جیسے کسی اور بات میں اس کا ذہن الجھا ہوا ہو، وہ کچھ اور سوچ رہا ہو۔ اس نے چند ایک بار سکندر کی مریم کی جانب اٹھتی سنجیدہ نگاہیں دیکھی تھیں۔ اس بے پناہ سنجیدگی اور خاموشی کے ساتھ سکندر نے مریم کو کیوں دیکھا تھا، وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ مریم اسی طرح چہک رہی تھی۔ وہ شہریار خان اور سکندر سے یونانیوں اور ان کی تہذیب پر باتیں کر رہی تھی۔ شہریار خان دلچسپی سے اپنی معلومات اس کے ساتھ شیئر کر رہے تھے، جبکہ سکندر سنجیدہ تھا، وہ خاموش تھا، وہ محض سر ہلا رہا تھا یا پھر کبھی کبھی ہلکا سا مسکرا رہا تھا۔ سکندر کے اس عجیب و غریب انداز کو وہ قطعاً نہیں سمجھ پایا تھا۔ سکندر صرف اسے رات ہی نہیں بلکہ صبح بھی کچھ چپ چپ محسوس ہوا تھا، اور شاید کسی نے اس کی خاموشی کو بہت زیادہ محسوس نہ بھی کیا ہو، مگر وہ سکندر کے ہر انداز کو بغور دیکھتا اور محسوس کیا کرتا تھا۔ سکندر ناشتے کی میز پر کل صبح کی طرح چہک نہیں رہا تھا۔ وہ مریم سے بھی کم بات کر رہا تھا۔ اس کی زیادہ گفتگو امو جان سے ہو رہی تھی، یا پھر کسی وقت اس کے سپاٹ سے انداز کے باوجود اس سے بھی مخاطب ہو رہا تھا۔ اسے سکندر کا رویہ بڑا عجیب سا لگا تھا۔ آؤ سکندر، کارڈز کھیلتے ہیں۔ ناشتے کی میز سے اٹھتے ہوئے مریم نے پہلے اس سے پوچھا کہ وہ لوگ کوئی گیم کھیلیں۔ اس نے حامی بھری تو وہ سکندر سے بولی، سوری مریم، تم لوگ کھیلو، مجھے ذرا کام ہے۔ وہ سنجیدگی سے معذرت کرتا میز پر سے اٹھ گیا تھا۔ ابھی وہ سکندر کے اس عجیب و غریب رویے ہی کو سوچ رہا تھا کہ شام میں اسے سکندر پر ٹھیک ٹھاک قسم کا غصہ آ گیا۔ آج ان کے گھر پر کرسمس اور سال نو کے حوالے سے پارٹی تھی، جس میں واشنگٹن کے وہ تمام ایلیٹ اور اثر و رسوخ والے افراد جو شہریار خان کے دوست تھے مدعو تھے۔ ان افراد میں سیاست دان بھی تھے، سینیٹرز بھی تھے، کاروباری حضرات بھی، ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ایگزیکٹوز اور چیف ایگزیکٹوز بھی تھے۔ گھر پر پارٹی تھی، اس لیے وہ پورے دن کے لیے تو مریم کو لے کر گھومنے نہیں نکلا تھا، بس یوں ہی آس پاس تھوڑا بہت گھوم پھر کر وہ دونوں واپس آ گئے تھے۔ وہ اندر داخل ہوئے تو لاؤنج میں سکندر اکیلا بیٹھا نظر آیا۔ وہ ڈرائی فروٹس کھاتے ہوئے ٹی وی پر فٹ بال کا کوئی میچ دیکھ رہا تھا۔ لو، تم یہاں اکیلے بیٹھے ہوئے ہو، ہمارے ساتھ چلتے۔ مریم مسکرا کر بولتی صوفے پر بیٹھی تھی۔ مریم کو بیٹھتا ہوا دیکھ کر اسے بھی مجبوراً وہاں بیٹھنا پڑ گیا تھا۔ مریم نے سکندر کے ہاتھ میں موجود ڈرائی فروٹ کی پلیٹ سے کاجو اٹھا کر کھایا۔ کیا بورنگ گیم دیکھ رہے ہو، کچھ اور لگاؤ۔ 2-3 کاجو اور اٹھا کر کھاتے ہوئے مریم نے سکندر کے ہاتھ سے ریموٹ لے کر چینل تبدیل کر دیا۔ سکندر ایک دم ہی صوفے پر سے اٹھ گیا تھا۔ کیا ہوا، کہاں جا رہے ہو، کیا ناراض ہو گئے؟ اچھا دیکھ لو تم جو دیکھ رہے تھے۔ مریم کا ہنستا مسکراتا بے تکلف انداز ویسا ہی تھا جیسا وہ سب کے ساتھ رکھا کرتی تھی، مگر سکندر کا رد عمل بڑا عجیب، نہ سمجھ میں آنے والا تھا۔ تم لوگ ٹی وی دیکھو، وہ سخت اور بے تاثر سے لہجے میں کہہ کر وہاں سے جانے لگا تھا۔ ہم آئے اور تم اٹھ کر جا رہے ہو، کیا ہمارے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہ رہے سکندر؟ مریم کے اس سوال کے جواب میں سکندر کو اخلاق اور تمیز کا مظاہرہ کرتے کوئی مہذب بات کہہ دینی چاہیے تھی، مگر وہ بڑے صاف گو اور واضح انداز میں بولا، ہاں میں اس وقت اکیلا بیٹھنا چاہتا تھا۔ سنجیدہ انداز میں جواب دینے کے بعد وہ وہاں رکا نہیں تھا، تیز تیز قدم اٹھاتا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سکندر کو کیا ہوا زین؟ کیا وہ میرے چینل تبدیل کر دینے سے ناراض ہو گیا ہے؟ حیران پریشان سی مریم نے اسے دیکھا تھا۔
مریم نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی جس پر ناراض ہوا جائے، کرخت ہوا جائے۔ سکندر بلا وجہ بدتمیزی کر کے گیا تھا، اس کا خون کھول گیا تھا، مگر وہ ضبط کر کے چپ تھا۔ بہرحال وہ سکندر کے خلاف مریم سے کچھ کہنا نہیں چاہتا تھا، بس اس کی عادت ہے اسی طرح کی۔ تم پلیز مائنڈ مت کرو۔ سکندر پر اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے وہ مریم سے نرمی اور پیار سے بولا تھا۔ رات پارٹی میں وہی تمام اہتمام تھا جو شہریار خان کی پارٹیز میں ہوا کرتا تھا۔ جس خوبصورت مینشن میں وہ رہتے تھے اس کا ایک بڑا ہال نما کمرہ ان کے گھر پر پارٹیز کے لیے مخصوص تھا۔ آج بھی پارٹی کا وہی اہتمام تھا۔ شہریار خان کے مدعو کیے تقریباً تمام مہمان پارٹی میں موجود تھے۔ وہ جوس کا گلاس لے کر ایک طرف کھڑا تھا۔ شہریار خان سکندر کو اپنے ایک نئے دوست جو ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے CEO تھے ان سے ملوا رہے تھے۔ سکندر بلیک سوٹ میں بے حد شاندار لگ رہا تھا۔ شہریار خان پارٹیز میں سکندر کو اسی طرح اپنے خاص اثر و رسوخ رکھنے والے دوستوں سے ملوایا، متعارف کروایا کرتے تھے۔ گویا سکندر کی عملی زندگی میں قدم رکھنے کی تیاریاں انہوں نے ابھی سے شروع کر رکھی تھیں۔ وہ اس کے سنہرے مستقبل کے لیے راہیں ہموار کر رہے تھے۔ اس کو غالباً کسی سے اس لیے نہیں ملوایا جاتا تھا کہ وہ سکندر کی طرح ان کے دوستوں اور ملنے جلنے والے اونچے معیار کے حامل لوگوں کو متاثر کرنے کی صلاحیت سے مالا مال نہیں تھا۔ جن لوگوں سے وہ واقف تھا ان سے دعا سلام کر چکا تھا، اب بالکل تنہا کھڑا تھا۔ مریم پتہ نہیں تیار ہو کر ابھی تک کیوں نہیں آئی تھی۔ اس نے اپنا ذہن سکندر اور شہریار خان سے ہٹانا چاہا تھا۔ نہیں، اب ان باتوں پر اس کا دل نہیں دکھتا، وہ بالکل بھی دکھی نہیں ہے۔ اب اس کے پاس اس کی زندگی میں مریم ہے۔ مریم کمرے میں داخل ہوتی دکھائی دی، تب اسے اس کی دیر سے آنے کی وجہ سمجھ میں آئی۔ وہ بہت اہتمام سے تیار ہو کر آئی تھی، بہت دل سے۔ امو جان نے اسے تحفے میں جو خوبصورت اور بیش قیمت جوڑا دیا تھا اس نے وہ پہن رکھا تھا۔ جیسے سیاہ رنگ اس کے لیے بنا تھا، ایسے ہی سرخ رنگ بھی اس کے لیے ہی بنا تھا۔ ہر رنگ اس کے لیے بنا تھا۔ پارٹی میں جتنی لڑکیاں، جتنی خواتین شریک تھیں، ان میں سے کوئی ایک بھی اس جیسی نہیں لگ رہی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر اس کی تمام کلفت دور ہو گئی تھی۔ وہ مسکرا دیا تھا، وہ بھی اسے دور سے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ شہریار خان سکندر کو اپنے جن واقف کار سے ملوا رہے تھے، ملوا چکے تھے۔ سکندر اب وہاں سے کسی اور سے ملنے کے لیے جا رہا تھا۔ اسے دور سے کھڑے ہو کر نظر آ رہا تھا کہ سکندر اور مریم کا آمنا سامنا ہوا تھا۔ مریم مسکرا کر اس سے کچھ بولی تھی، اس کے چہرے پر شوخی تھی، زندگی سے بھرپور مسکراہٹ تھی، مگر جواباً سکندر نے سنجیدگی سے بغیر مسکرائے نہ جانے اس سے ایسا کیا کہا تھا کہ مریم کا چہرہ ایک دم ہی پھیکا پڑ گیا تھا۔ آج ایک ہی دن میں سکندر نے دوسری بار مریم کے ساتھ ایسا روکھا کرخت رویہ اختیار کیا تھا۔ اس نے مریم سے جو کچھ بھی کہا تھا وہ کہہ کر رکا نہیں تھا، فوراً ہی وہاں سے آگے بڑھ گیا تھا۔ اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ سکندر ہوتا کون تھا مریم سے بد اخلاقی اور بدتمیزی سے پیش آنے والا؟ وہ اس گھر کی بہو ہے، زین شہریار کی ہونے والی بیوی ہے۔ وہ مہمانوں کا لحاظ کر کے، موقع کی نزاکت کا احساس کر کے خون کے گھونٹ پی کر چپ رہا تھا۔ شرمندہ شرمندہ سی مریم وہاں اسی طرح چپ چاپ کھڑی تھی۔ وہ فوراً ہی اس کے پاس آ گیا۔ کیا ہوا مریم؟ اس کا خیال تھا وہ فوراً سکندر کے رویے کی شکایت کرے گی، مگر وہ مریم تھی، اس کی مریم۔ وہ اتنی چھوٹی بات کیسے کر سکتی تھی کہ اس کے بھائی کے خلاف اس سے کچھ کہتی؟ وہ فوراً ہی خوش دلی سے مسکرائی تھی۔ کچھ نہیں، میں تمہارے ہی پاس آ رہی تھی۔ تم خوش ہو نا مریم؟ تمہیں یہاں کوئی بات بری تو نہیں لگ رہی؟ وہ بے قراری سے بولا۔ اپنے گھر آ کر مجھے کچھ کیوں برا لگے گا؟ سب مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں، آنٹی، انکل، اور سب سے بڑھ کر تو تم ساتھ ہو تو میں خوش کیوں نہیں ہوں گی؟ وہ مسکرا کر بولی۔ اس نے بے اختیار مریم کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ مریم نے سکندر کا نام نہیں لیا تھا، وہ اس فہرست میں شامل ہونے کے قابل تھا بھی نہیں۔ اس وقت، اس پل جب وہ مریم کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا، اس کی اچانک ہی سکندر پر نظر پڑی تھی۔ سکندر کچھ فاصلے پر اپنے ہم عمر لڑکے لڑکیوں کے گروپ کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کی نگاہیں ان دونوں ہی پر مرکوز تھیں، اور اس پل سکندر کی نگاہوں کا تاثر پڑنے میں وہ ہرگز غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ سکندر کی نگاہوں میں اسے اور مریم کو ساتھ کھڑا دیکھ کر ناپسندیدگی تھی، غصہ تھا۔ وہ اسے اور مریم کو ایک ساتھ دیکھ کر خوش نہیں تھا۔ سکندر کے جس رویے کو وہ ابھی تک سمجھ نہیں پا رہا تھا، یکدم ہی اس کی سمجھ میں آ گیا۔ سکندر مریم کو اس کی زندگی میں دیکھ کر خوش نہیں تھا۔ بس اتنا سا حوصلہ ہے تم میں سکندر شہریار؟ میں ساری زندگی تمہاری بڑائی برداشت کرتا آیا ہوں، اور تم سے آج میری ایک معمولی سی خوشی اور برتری برداشت نہیں ہو رہی؟
بس صرف ایک دن ڈھونگ رچا سکے میری خوشیوں میں خوش ہونے کا، اب وہی کم ظرفی دکھا رہے ہو۔ اتنے حاسد اور کم ظرف ہو تم سکندر شہریار کہ بھائی کی خوشی نہیں دیکھی جا رہی تم سے۔ مریم جیسی شاندار، حسین اور غیر معمولی لڑکی تمہارے اس معمولی بھائی کو مل گئی ہے، اس لیے حسد کر رہے ہو مجھ سے؟ اس نے سکندر کے لیے دل میں نفرت اور غصہ محسوس کرتے ہوئے سوچا تھا۔ اگلے دن سکندر زیادہ وقت اپنے کمرے میں رہا تھا۔ بقول امو جان کے وہ پڑھائی کر رہا تھا کہ چھٹیوں کے فوراً بعد اس کے ایگزامز ہونا تھے۔ اسے یہ سب جھوٹ معلوم ہو رہا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ سکندر اسے اور مریم کو ایک ساتھ دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ ہمیشہ جیتنے کی ایسی عادت پڑ گئی تھی اسے کہ زندگی میں پہلی بار زین سے ہارنا اس سے سہا نہیں جا رہا تھا۔ اپنی جلن اور حسد جب کسی اور طرح نہیں ظاہر کر پاتا تھا تو مریم کے ساتھ سب پاٹ لب و لہجہ اور کرخت انداز اپنا کر اس رشتے پر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ سکندر کے منہ نہیں لگنا چاہتا تھا، ورنہ مریم سے بدتمیزی کے مظاہرے پر اسے کھری کھری سنا دیتا، اس کی طبیعت صاف کر دیتا۔ شام میں سکندر کمرے سے نکلا تھا۔ بڑے بیزی ہو صبح سے، آؤ بیٹھو ہم لوگوں کے ساتھ۔ وہ اور مریم شطرنج کھیل رہے تھے جب سکندر سیڑھیوں سے اترتا نظر آیا۔ مریم اس کی کل کی بد اخلاقی بھلا کر مسکرا کر بولی، نو تھینکس، میں ابھی بھی بیزی ہوں۔ چھٹیوں میں اس طرح پڑھائی کون کرتا ہے؟ مریم نے ہنس کر اس سے کہا، میں کرتا ہوں۔ وہ سنجیدہ اور قدرے روکھے سے انداز میں اسے جواب دیتا کچن میں چلا گیا تھا۔ مریم شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ وہ سکندر کے رویے پر مریم سے شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ کیا سوچ رہی ہوگی وہ بھی کہ زین کا اکلوتا بھائی اتنا کرخت ہے، اسے گھر آئے مہمان سے اخلاق برتنا بھی نہیں آتا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا مریم، بس سکندر کی عادت اسی طرح کی ہے، موڈی ہے بہت، برا مت ماننا اس کی کسی بات کا۔ اسے سکندر پر شدید غصہ آ رہا تھا، مگر اپنے غصے کو کنٹرول کر کے اسے مسکرا کر مریم سے یہ بات کہنی پڑی تھی۔ وہ اسے کیسے بتاتا کہ میرا اکلوتا بھائی مجھے اور تمہیں ساتھ دیکھ کر جیلس ہو رہا ہے، اس سے چھوٹے بھائی کی خوشی برداشت نہیں ہو رہی۔ جو ظرف مجھ میں ہے کہ بچپن سے اس کی کامیابیوں، اس کی جیت، اس کی برتری کو قبول کرتا آیا ہوں، وہ ظرف خود میں کہاں سے لائے؟ تمہاری جگہ کوئی عام سی لڑکی میری منگیتر ہوتی تو اسے کوئی تکلیف نہ ہوتی، اسے تکلیف اپنے معمولی بھائی کو ایک غیر معمولی لڑکی کے ملنے پر ہے۔ کیا پتا اسے یہ ڈر بھی ہو کہ چاہے ساری دنیا کی خاک بھی چھان لے، مگر تم سے برتر تو کیا کوئی تمہارے جیسی بھی لڑکی اپنے لیے ڈھونڈ نہیں پائے گا۔ مریم اس کی سوچوں سے انجان مسکراتے ہوئے اسے یقین دلا رہی تھی کہ اس نے سکندر کی کسی بات کا برا نہیں مانا ہے۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں۔